ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر روز دسترخوان سجاتے، کھانا لگاتے، منگتے کو ڈھونڈتے، کھانا کھلاتے۔ اسی عادت مبارکہ کے تحت آپ نے کھانا لگایا، منگتے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ جب منگتے کو ڈھونڈا، وہ منگتا تھا کافر، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ کافر کو بلایا، کھانا کھلانے لگے۔ جب کھانا کھلانے لگے، دسترخوان سجا تھا، وہ بندہ ہاتھ دھو کے آیا، پہلا نوالا لینے لگا، فرسٹ پار لینے لگا۔ جب کھانا کھانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں بابا رک، کھانا بعد میں کھائیں، پہلے بول اللہ، پہلے بول اللہ۔ وہ بندہ کافر تھا، کس طرح بولتا اللہ؟ وہ کہتا ہے، تو کہتا ہے میں اللہ بولوں، لیکن میں اللہ کو رازق نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، فتح نہیں مانتا، حی نہیں مانتا، قیوم نہیں مانتا، میں رب کو رازق نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، تو میں رب کا نام کیوں لوں؟ کھانا کھلانا ہے تو کھلائیے، ورنہ میں رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ جلالی تھے، ہاتھ پکڑا، باہر نکال دیا۔ جب باہر نکالا، ادھر سے باہر نکالا، حضرت جبرائیل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں سونا، رب فرماتا ہے میرے بندے کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ رب نے جبریل کو بھیجا ہے کہ اس بندے کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، تو آپ حیرت میں ڈوب گئے، رب سے سوال کرتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے کھانا کھلا، وہ تو تجھے رازق نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، تو کہتا ہے کھانا کھلا، یہ کیسا ماجرا ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل میرے ابراہیم سے کہتے، ابراہیم وہ بندہ مجھے مالک نہیں مانتا، نہ مانے، رازق نہیں مانتا، نہ مانے، وہ مجھے رب نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن میں تو مانتا ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ آپ کا کام ہے، رب کا فرمان آ گیا، بندے کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ جب آپ کھانا کھلاؤ گے تو ایک وقت آ جائے گا، وہ بندہ بھی کیا اٹھے گا، اے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اور ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں آپ کے نعرے کی گونج میں آج کس بزم کے قاری جناب دنے قاری جناب احمد علی صاحب، احد علی صاحب، ان کو دعوت کلام پاک دیتا ہوں، وہ آئیں گے تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ اس سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی اس بزم کے انعقاد کرنے والے دوست، جن دوستوں نے اس بزم کا انعقاد کیا۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو آپ کی انتظامیہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے تو آپ کھڑے رہیں، اگر نہیں تو ویسے کھڑے ہیں تو برائے کرم محفل کا حسن بنے۔ جی ماشاءاللہ، جتنے بھی انتظامیہ والے تو ساتھ دیں میرا، جو احباب باہر سے تشریف لائیں ان کو اندر پنڈال میں بھیج دیں تاکہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز چلتا چلے۔ میں انشاءاللہ آپ کے نعروں کی گود میں جناب احد علی صاحب ننھی قاری آپ کو دعوت دیتا ہوں، وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بچوں تاڑی آواز آنی چاہتی، نعرہ رسالت، تو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جناب حافظ احد علی صاحب. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے والد محترم بھی تشریف فرمائے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے یہ توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. میں خوشامد نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ہی بھائی تھا تو میرے بابا کہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ نے جوید چراہی صاحب لکھا ہے، بھائی سے بات ہو رہی تھی، چورا شریف کے خادم ہیں بھائی. الحمدللہ میں بھی چورا شریف سے فیضیاب ہوں. میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں بیٹا چورا شریف لاہور پیر سید کبیر علی شاہ صاحب ان کے پاس جب بیعت ہوا تو میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں وہاں پہ جو حفظ کرتا ہے اس کی شان سنی تو میرے دل میں وہاں پہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا.
الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، انہوں نے مجھے دین کے راستے پہ لگایا۔ الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، 5 سال ہو گئے الحمدللہ میں مصلی سنا رہا ہوں، تراویح سنا رہا ہوں۔ تو یہ کرم ہے ان کا، آقا کا کرم ہے نا۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، میں وہ نقیب نہیں آ کے اشعار سنا دوں، 2-3 سال سے میں اشعار سنا رہا ہوں، اشعار بڑے آتے ہیں مجھے، آپ کو اشعار سنا کے چلا جاؤں اس کا کیا فائدہ؟ لیکن فائدہ تب ہے اس میں ایک بات کر دوں آپ کے دل پہ اتر جائے، محفل کا مزہ آ جائے، محفل کا ثواب مل جائے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی، آپ کے امام مسجد صاحب تشریف فرما ہیں کہ آج ہم دین سے بہت ہی دور ہو گئے، آج ہم نے دین کو بڑا پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر دین پڑھ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو یہ دین کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، یہ دین کبھی آپ کو خادم حسین رضوی کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی بڑے بڑے علماء کی شکل میں نظر آئے گا۔ کون کہتا ہے کہ دین بھوکا مار دیتا ہے؟ میرے دوستو ہم سے پوچھو کتنی برکتیں ملتی ہیں دین سے۔ ہم یہاں پہ آئے، ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں، یہاں پہ بھی اتنی عزتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ عزتیں صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہیں۔ آج میں سکول میں پڑھتا، ہو سکتا تھا مجھے یہ توفیق نہ ہوتی کہ میں یہاں پہ بھی بیٹھ سکتا، لیکن آپ سب کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے پیارے محبوب کی محفل میں بلا لیا ہے۔ ہم پہ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہم پہ کرم کیا، ہم آج یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ پہ کرم کیا، آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں دعا دینے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون اپنے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آمین بولتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں، جو بے اولاد بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کرے اپنے محبوب کا صدقہ اللہ ان کو اولاد دے دے، وہ بھی اولاد سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ جو اولاد والے بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں پہ دعا کر کے چلے جانا، محفل کرانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دعا دیتا ہوں یا اللہ جو اپنے بچے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دل میں نیت لے کے جائے کہ یا اللہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پہلے تو سارے بیٹوں کے لیے نیت کریں، لیکن نہیں تو ایک بیٹے کے لیے نیت کر کے چلے جائیں کہ اے اللہ ہم اپنے اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تیرے پیارے محبوب کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو دوستو، کر کے دیکھو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو۔ اللہ رنگ نہ لگا دے تو پھر کہنا، اللہ رنگ نہ لگا دے تو پھر کہنا۔ میرے دوستو بڑی اللہ کے کرم کی بات ہوتی ہے، یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جی میں انشاءاللہ 2-3 اشعار کے بعد میں اگلے ثناخان کو دعوت دوں گا، وہ آئیں گے انشاءاللہ اپنے بہت ہی پیارے الفاظوں سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں گے۔ ایک دفعہ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ لیں جی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اس کے حوالہ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں۔ ہندو تھا ایک ہندو، یہاں سے آپ کے میرے خیال سے قریب پڑ جاتا ہوگا ہندوستان، انڈیا۔ ہندو مر گیا، مرنے کے بعد بات غور سے سننی ہے، میں آخر پہ جو بات کروں گا وہ سننے والی ہوگی۔ ہندو مر گیا، مرنے کے بعد ان کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کو پورا کیا گیا۔ جب ان کو پورا کیا گیا، جس طرح ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے نا، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، آخر میں جا کے اس کو دفن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جنازہ ہوتا ہے، جناز گاہ میں لے کے جاتے ہیں، غسل دیتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی بھی رسمیں ہوتی ہیں، وہ ان رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ پورا کرنے کے بعد جب ان کی آخری رسم آتی ہے، جب اس کو جلانے لگتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک رسم ہے۔ اسی طرح ایک ہندو مر گیا، مرنے کے بعد ان کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کو پورا کیا گیا۔ پورا کرنے کے بعد جب رسم آئی نا جلانے کی،
اس کو لے کے آگئے اس جگہ پہ جہاں پہ جلاتے ہیں، اس جگہ پہ لے کے آکے اس بندے کو لٹا دیا، لکڑیاں رکھی، بندہ لٹایا، لکڑیاں رکھ کے آگ لگائی، آگ نہیں لگ رہی، تیل چھڑکا، آگ لگائی، آگ نہیں لگتی۔ وہ بندے پریشان ہو گئے، یار کوشش کر رہے ہیں، آگ نہیں لگ رہی، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اپنے ہندوؤں بڑے کو بلا کے لاتے ہیں، بڑے ہندو کو بلا کے لاتے ہیں، یار یہ کیا ماجرا ہے، اس کو آگ کیوں نہیں لگ رہی؟ جب سب نے اپنی اپنی مدد کے تحت اپنے اپنے ذہن کے مطابق کر کے دیکھا، اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ جب وہ اس طرح کرتے ہیں، کبھی کس طرح کرتے ہیں، کبھی کس طرح کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، آگ نہیں لگتی، سارے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سمجھدار بندہ بولا، اے سنو، ہم سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، کیوں نہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کے ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کو جا کے یہ ماجرا بتائیں، یہ واقعہ بتائیں کہ بابا جی ہم ہندو کو جلا رہے ہیں، ایسی کون سی نیکی کی، اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ بابا جی کے پاس گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ جب ماجرا بیان کرنے کے بعد بابا جی کو ساتھ لے کے آئے، بابا جی نے دیکھا، جب اس جگہ کو دیکھا، اس بندے کو دیکھا، تو کہتے ہیں سنو، اس جگہ کو چینج کرو، اس جگہ کو چینج کر کے آگ لگاؤ، آگ لگ جائے گی۔ انہوں نے اسی طرح کیا، جگہ چینج کی، آگ لگائی، آگ لگ گئی۔ ہر بندے کے ذہن میں سوال آنا شروع ہو گیا، بابا جی کیا ماجرا ہے، وہاں پہ بھی تو بندہ ہی تھا، وہاں پہ ہی لکڑیاں تھی، وہاں پہ آگ لگا رہے تھے، آگ نہیں لگ رہی تھی، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ سوال پہ سوال آنے پڑا، جب ہر بندے نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا، تو بابا جی نے جواب دیا، جہاں پہ تم اس ہندو کو جلا رہے تھے، اس جگہ پہ زمین کے نیچے اس اونٹ کی ہڈی دفن تھی جس اونٹ پہ حافظ قرآن سفر کیا کرتا تھا، جس اونٹ پہ حافظ قرآن سفر کیا کرتا تھا۔ دعا دینے جا رہا ہوں، جتنے حافظ ہو یا جتنے بن رہے ہو، اللہ کرے سب کے سب قرآن کے حافظ بنو اور قرآن پہ چلنے والے بنو، قرآن کے حصولوں پہ چلنے والے بنو، قرآن کی تشریح پہ، قرآن کی تفسیر کے مطابق زندگیاں ڈال لو۔ میرے دوستو، جب اس نے یہ سنا، وہ لوگوں نے سنا، تو سارے سوچنا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ چند مسلمان بھی تھے، وہ بھی سوچنا شروع ہو گئے کہ یار کیا شان ہے اس حافظ کی، کیا شان ہے اس حافظ کی۔ تو وہ جس اونٹ پہ بیٹھے، اس اونٹ کی ہڈی وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس اونٹ کی ہڈی زمین کے نیچے دفن ہے، اوپر کافر کو آگ لگا رہے ہیں لیکن آگ نہیں لگ رہی، بڑے پریشان ہو گئے۔ مسلمان تو کہتے ہیں واہ واہ کیا شان ہے حافظ قرآن کی، لیکن باعمل کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ حافظ صاحب آئے تھے حافظ کی شان سنا گئے۔ میں جو آگے بات کرنا چاہتا ہوں وہ سنو، یہ حافظ قرآن کی شان ہے، اب اس صاحب قرآن کی تو بات ہی نہیں کی، صاحب قرآن کے بھی بات نہیں کی، جن پہ قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قرآن اترا، جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے میرا رب فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ چین، نہ چنا، نہ عرش، نہ فرش، رب فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پھر سنو کیا شان ہے میرے نبی کی کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، ماں زاغ آنکھیں تو وہ شمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے
سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں جناب قاری حمزہ صاحب کو، جی محمد حمزہ صاحب کو، جو آئیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ کو چند الفاظ سنائیں گے۔ نعرہ کی میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، یار سنیاں دی پہچان ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آخری ابیات چک لے تسی اگے آلے چک لو، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام علیہ۔ درود پاک باواز بلند حضور دے عاشق جتنے بھی بیٹھے ہو پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام علیہ۔ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ باواز بلند سبحان اللہ۔ اور جیندہ جگ پروان آئے، جیندہ جگ پروان آئے، بابائے زہرا دا حسنین دا نان آئے، بابائے زہرا دا حسنین دا نان آئے، اور گلہ عرشاں تو پار دیا، گلہ عرشاں تو پار دیا، او شان جگ کیویں بھلدا سنے یارے غار دیا، اور دو پتیاں گلاب دیا، دو پتیاں گلاب دیا، رل کے تے گلاں کریے سنے عمر خطاب دیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ نوانے او دے حوالے نال چند اشعار تساں دی نظر کراں گا۔ شاعر کہندا ہے مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، کون آیا مکے وچ، کون آیا مکے وچ ایک سوہنا آیا، رب دی بولی بولدا، رب دی بولی بولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ جڑے جڑے لڑ لگے بیٹھے ہوں کو سبحان اللہ، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، آہاں او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا، او دے رتبے ڈھیر نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں عاشق نو تولدا، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں عاشق نو تولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں، پڑھ لو مل کے، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں
شیر کہ یوں لب دے ہتھ ید اللہ قدمہ تلے عرش مولا کی شان عطا فرمائیے قدمہ تلے عرش مولا قدمہ تلے عرش مولا ملکے ڈالا سکتے اے ہو جے انمول دا جیڑا او دے او کدے نہیں ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے یا اللہ اس رات دی تاریکی دے اندر جیڑا بھی میرے نال مل کے پڑے محبوب دے لڑ لگ جائے جیڑا او دے لڑ لگ جاوے ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں اچھا دو شیر نے پہلا شیر تو آڑے واسطے دوسرا ہے نا واسطے مقابلہ ہے سبحان اللہ دا تسی اگے لنگ دے ہو یا تسی فیصلہ حفظاب کرنگے پہلا شیر سماعت کرو بڑا پیارا شیر ہے کہ نوری خاکی کرن غلامی یوسف جیوی دین سلامی یوسف جیوی دین سلامی جگ وچ ملکے ڈالاوے جگ وچ ملکے ڈالاوے اے ہو جے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او کدے نہیں ڈول دا دوسرا شیر مقابلہ جتنا ہے وہی نہ بڑا پیارا شیر پہلا شیر زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک آخری شیر بھئی مکھدا صدقہ ہون سویرے ہسدا ہوندے دور ہنیرے مکھدا صدقہ ہون سویرے ہسدا ہوندے دور ہنیرے ہسدا ہوندے دور ہنیرے کالی رات نو رنگ مل جاندہ کالی رات نو رنگ مل جاندہ جد زلفانو کھول دا کالی رات نو رنگ مل جاندہ جد زلفانو کھول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ کو سوہنا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا السلام علیکم ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے حاضی پیش فرما رہے تھے حمزہ بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنے بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نعت کے دوران تشریف لائے جناب حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ چشتی صاحب اللہ رب العزت ان کا نام ہم سب کا جتنے بھی احباب تشریف لے آئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اوے بچیوں اور میرا بچہ چپ کر کے بیٹھنا ہے میرا بچہ شور نہیں کرنا ٹھیک ہے نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े बाज़ोक बंदे हो माशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह एक नात तो बाद पहले खिताब की तरफ बढ़ना है इंशाअल्लाह। शेखपुरा दी सरजमीन तो जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिजुल कारी जनाब ज़ीशान हबीब नक्शबंदी कोटलवी साहब वो मेरे साथ ही तशरीफ़ ले आए हैं। अभी इंशाअल्लाह वो स्टेज की ज़ेब ज़ीनत बनेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा, उसके बाद हमारा मरकज़ी खिताब होगा। क्योंकि महफिलों को हम कोशिश करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं उनको ये बात बोलते हैं कि यार महफिल को प्रोग्राम को मुख्तसर करें। होता ये है कि सारी रात महफिल चलती है, अल्लामा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, बात मैं करने लगा हूँ कि सारी रात महफिल चलती है लेकिन सुबह उठ के हमें इस बात का सामना करना पड़ता है कि उस महफिल का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था। फ़र्ज़ हम छोड़ देते हैं और महफिल की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। आप तमाम अहबाब बच्चों तुसी तंग कर रहे हो, ओए छोटे और मेरा बच्चा बस करो यार, क्यों लड़ रहे हो? हाँ ए तुसी इस तरह करो ना, ए बच्चों को असीं आजी तौर पर बुलाया सी, एक एक बंदा वड्डा विचों आके ना इन्हां दे दरम्यान च बह जाए, अगों खिताब होएगा तुसी तंग होवोगे खुद। हाँ जी माशाअल्लाह जी, बस कोई नहीं, बैठे रहने दो बैठे रहने दो, बस एक बंदा विच बह जाओ ना यार, बैठे रहने दो, कोई मसला नहीं, बैठे रहने दो। नारा बुलंद करो जी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत जी। मोहम्मद उस्मान जी। मैं इंशाअल्लाह एक शेर दे नाल अपने भाई नू दावत नात देनी है। तुसी सारे हाँ जी बड़ी मेहरबानी माशाअल्लाह, बड़ी सोहनी माशाअल्लाह। हाँ बस इसी तरह इन्होंने थोड़ा जहा हैंडल करके रखना है ताकि महफिल का माहौल बनया रहे। बड़ी मुश्किल होता है महफिल का माहौल चलाना, बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल नाल। ते तुसी माशाअल्लाह बड़े बाज़ोक बंदे हो, मैं नहीं तुहानू मजबूर नहीं करना। और मैं उदों दा तुहानू सिर्फ नारे दे बारे कहा, नारे दा बाबा जी एक गल करते होंदे सन कि मैनू बाहरों एक आलम दीन का फोन आया, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब को फोन कर मतलब कि गल करते होंदे सन कि बाहरों एक बंदे का फोन आया तो उन्होंने चीनी डॉक्टर ने, चीन का डॉक्टर सी वो बंदा मेरा क्लिप सुन रहा सी, तो चीन का डॉक्टर लागों दी लंघा तो कहन लगा कि सरकार ए बंदा की कर रहा है, ए भाईजान ए बंदा की कर रहा है। अपनी जुबान च उन्हें आख्या, ए पूछया ना कि ए कौन है तो की कर रहा है, उन्हें दसिया कि ए नारा ला रहा है अपने नबी का, तो ए उन्हें क्या एंड हाथ चुक के हर टाइम नारा लांदा है। उन्हें क्या हाँ जी, उन्हें क्या मेरे को लिखवा लो, ए जरा हाथ चुक के नारा लांदा है उस बंदे नू कदी दिल का दौरा नहीं पै सकता, दिल की तकलीफ नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों इस तो नारा हाथ चुक के पता की तुसी पिछले लोगों दी तारीखां पढ़ोगे ना तो जो जंग फतह करते सन ना तो हाथ लहरा के तलवार लहरा के अल्लाहु अकबर दियां ते या रसूल अल्लाह दियां सदावां बुलंद करते सन। तुसी या रसूल अल्लाह दी सदा बुलंद करदे हो, मैं तुहानू किसी नू उदों दा मजबूर नहीं कीता, लेकिन ए मजबूरी होंदी है कि तुसी तुहानू कहिए सुभान अल्लाह कहो ताकि तुहाडा ध्यान इधर। मैं तुहानू गुर दस के जा रहा, तरीका दस के जा रहा, इस वजह तो मौलवी तुहानू आंदे ने परेशान ना होया करो कि यार असीं इन्हां नू काहदे लई सद्दिया जे असीं सुभान अल्लाह कही जानी है। ते गल इस तरह कि माशाअल्लाह बड़ा बाज़ोक बंदे हो, मेरे तो वड्डे भी बैठे हो, मेरे तो छोटे भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हो माशाअल्लाह, लड़ते भी ने बच्चे। ते गल इस तरह कि मैं पहले गल की कल शेर सुना के मैं तुहानू चला जावां, ओहदा कोई फायदा नहीं। गल है वो कि तुहाडे दिल च कोई गल उतर जाए, ओहदे ते तुहाडा अमल हो जाए, इस महफिल दा मकसद पूरा हो जाए। ठीक है, तो मैं इंशाअल्लाह एक रुबाई, उस तो बाद आला हज़रत दा एक शेर, उस तो बाद इंशाअल्लाह भाई नू उस्मान मलिक साहिब नन्हे सना खान उन्होंने दावत देनी है। मैं भी नन्ना नकीब हाँ यार, लेकिन मैं एडा वड्डा कोई नहीं, वजदान साउंड सिस्टम इन्होंने माशाअल्लाह चला लिया, नहीं तो मैं तो गले का भी मालक नहीं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है माशाअल्लाह। साउंड वाले भी सानू चंगे लभ गए ने, महफिल कराने वाले भी चंगे लभ गए ने, ते अलहमदुलिल्लाह आने वाले भी चंगे आए ने माशाअल्लाह। ते तुसीं नारा बुलंद करो, मैं नारे दे विच इंशाअल्लाह तुहानू रुबाई सुना दी। नारा तकबीर माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हातम ताई दा बड़ा मशहूर किस्सा, हातम ताई दा बड़ा मशहूर किस्सा सुनिया है। और मंगतिया नाल बड़ा सी प्यार करता, ओते 8 दरवाजे दरबार दे सन, मंगता हर हुए जा सवाल करता, और थोड़ा 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 देखते हर मंगते जा खुशहाल करता, पर नासिर इको दरवाजे नबी मेरा लखा मंगतिया नू माला माल करता।
पर नासिर एक दरवाजे नबी मेरा लखा मंगत्यानू माला माल करता। आला हसन ने लिखा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, दोनों हाथ उठा के देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए। भीख लेने मदीने चले जाइए, दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए। भीख लेने मदीने चले जाइए, और कोई देता है तो सामने लाइए। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, दोनों हाथ उठा के देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, आखिर में दोनों हाथ उठा के सबसे औला वाला, सबसे औला वाला। बस जी बड़ी मेहरबानी, तुसी इज्जत बख्शी। इज्जत होती है कि मैं पढ़न की कोशिश की थी, तुसी मेरा साथ दिता। जरूरी नहीं होता पैसे नाल साथ दिता रहे। कसम खुदा ना ए नीयत लैके आया ते ना अलहमदुलिल्लाह उस्तादा ने यह गल दसी है कि बेटा सब तो पहली गल ए माल जमा नहीं करना, जे अगर कोई दे दे तो इनू दीन वास्ते वक़्फ करो, रखो अपने वास्ते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे लिए मेरी माँ खाना भेजती तो मैं एक टाइम का खा लेता, एक टाइम का रख लेता, गालिबन एक टाइम का खा लेता, एक खा लेता, एक टाइम का रख के बाकी सारे का सारा अल्लाह की राह में तकसीम कर देता, किसी भूखे को दे देता, साथ वाले तालिब इल्मों को दे देता। तो ये बात है, उस्तादों ने हमेशा ये बात समझाई कि आपने इसी तरह करना है, कभी दिल में ये नियत लेके नहीं जाना, क्योंकि देना मेरे रब ने है। जितना उसमें उस वक्त माँ के पेट में थे जब अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया था, कितनी देर जिंदगी है, कितना तेरा रिज़्क है, ये सारा कुछ रब ने पहले से लिख के रखा है। ये बात नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा साथ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, आपको इसी तरह बढ़ चढ़ के आका के मिलाद में आने की तौफीक अता फरमा दे। ये भी बड़ी मुश्किल सी बात है, आज बड़ी मुश्किल से लोगों को घरों से जाके बुलाना पड़ता है। जिस बंदे के घर में दावतनामा ना जाए वो बंदा महफिल में नहीं आता। शादियों वाला हिसाब हो गया, लेकिन महफिल पे वही आता है जिसको मेरे सरकार बुलाते हैं। अब मैं इंशाल्लाह दावत ना देता हूँ जनाब मोहम्मद उस्मान मलिक साहब को, वो आएंगे नात रसूल मकबूल सुनाएंगे। नारों की गुन में इस्तकबाल के लिए नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया।